آپ کی تشریف آوری سے قبل اس جزیرہ عرب کی حالت کیا تھی؟ اس جزیرے کے اطراف میں بڑی بڑی سلطنت اور حکومتیں قائم، لیکن اس میں سے کوئی بھی اس جزیرے پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیونکہ اس جزیرے میں نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، سہولیات تو درکنار، ضروریات بھی مہیا نہیں۔ وہاں کے رہنے والے لوگ زندگی کی ضروریات سے بھی محروم۔ تو اس لیے اطراف کی حکومتوں نے اس خطے میں رہنے والوں کو اپنے حالت پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس قوم کو اپنے حالت پہ چھوڑ ڈالا۔ یہاں تک کہ وہ قوم جہالت کا شکار رہی۔ اور جہالت کی زندگی گزارتی رہی۔ کسی قسم کے قانون و دستور کی وہ قوم پابند نہیں تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ علاقے کے چند سردار جمع ہو کے جو بات طے کر لیتے وہ قانون بن جاتا تھا۔ ظلم و بربریت، انسانی حقوق کی پامالی یہ معمول بن چکا تھا۔ تعلیم کا نام و نشان نہیں، پڑھنا لکھنا کوئی جانتا نہیں۔ ہاں، وہ ہر چیز کو زبانی یاد کر لیتے تھے، ذہین تھے بہت۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے اتنی اس میں مضبوطی آتی۔ وہ قلم استعمال نہیں کرتے تھے، دماغ استعمال کرتے تھے۔ ہزاروں اشعار یاد، قبیلوں کے دور دور تک کے شجرے یاد، انسان کیا کہ جانور اور گھوڑوں کے شجرے زبانی یاد۔ قوت حافظہ مضبوط تھا۔ میلے لگا کرتے تھے، ان کی طرز زندگی یہ تھی۔ میلے لگتے تو اس میں لوگ اشعار سناتے، شجرے سناتے، کہانیاں سناتے، سننے والے جمع ہو جاتے۔ بھئی ان کی زندگی تھی۔ کچھ سالانہ میلے لگتے تھے۔ اللہ کی شان، اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے ماحول میں مبعوث کر دیا۔ جو خطہ ماحولیاتی اعتبار سے بھی بالکل پیچھے، رہن سہن کے طور و طریقے اور قانون کے اعتبار سے بھی بالکل پیچھے۔ بہرحال آپ ایسے لوگوں میں، ایسے ماحول میں تشریف لائے، آپ نے صداقت کا بیج ڈالا، توحید اور سچائی کا بیج بویا۔
اللہ نے اس پہ وحی کی بارش کا نزول شروع کر دیا۔ جب وحی کی بارش ہوئی تو وہ خطہ جہاں کسی نے کبھی بہار نہیں دیکھی تھی، وہاں ایسی بہار آئی کہ پھر دنیا نے ایسی بہار کہیں نہیں دیکھی تھی۔